أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحب أهلي إلي فاطمة. رسالت مآب کی حدیث ہے کہ جس میں رسالت مآب ختمی مرتبت بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. دو نقطے یہاں پر سمجھ میں آ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ بیٹی ہیں، ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ جو اس سے کہیں آگے کی فضیلت ہے، کہیں آگے کی، وہ یہ کہ سیدہ، پہلے جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں پھر تشریح کرتا ہوں اس کی، کہ سیدہ اس دنیا میں، کہ جو دنیا عالم خلقت میں ادنا ترین مرحلہ ہے خالقیت خدا کا. کیا مطلب اس کا؟ بھائی اس دنیا میں مادے کی ضرورت ہے، اس دنیا میں منافع کا ٹکراؤ ہے، اس دنیا میں جنگیں ہیں، اس دنیا میں فاسق و فاجر بادشاہ تھے گزرے، اس دنیا میں مظلوموں کا حق غصب کیا گیا، اس دنیا میں ظالموں کو بڑے موقع فراہم کیے گئے. یہ برائی ہے اس دنیا کی. لیکن جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ اس دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں، کہ یہیں سے خدا کے بندے سامان آخرت لے کر عالم آخرت کی طرف انہوں نے سفر کیا. سلمان اسی دنیا میں آ کر سلمان بنے، ابو ذر اسی دنیا میں آ کر ابو ذر بنے. امیر المومنین نے اسی دنیا میں رہ کر شب ہجرت بستر پر سوئے، آیات نازل ہوئیں. اسی دنیا میں کل ایمان کا لقب ملا، اسی دنیا میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا لقب ملا. تمام کی تمام چیزیں بیٹا گرم پانی اس میں 20 منٹ ڈال دو بیٹا، گرم پانی. ٹھیک ہے، آپ بھر دیجیے اس میں. شکریہ. ٹھیک ہے، بس بس کافی. شکریہ، سلامت رہیے. تو نیک لوگوں نے بھی اسی دنیا سے سامان آخرت اکٹھا کیا. معصومین کے فضائل اسی دنیا میں ہمارے سامنے آئے، معصومین کے دشمنوں کے رذائل بھی اسی دنیا میں سامنے آئے. تو یہ دنیا کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ہے، ایک عجیب قسم کا حساب کتاب ہے اس دنیا کا. یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ایک بد کردار عورت کے قدموں میں رکھا گیا. آپ اس دنیا سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ دنیا ایسی ہے. عالم بہشت کیا ہے؟ مولانا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. کہاں عالم بہشت، کہاں یہ دنیا. عالم بہشت میں صرف اور صرف طہارت اور نور کی حکمرانی ہے کہ نہیں؟ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ عالم بہشت ہے کیا. تو اب سیدہ کی فضیلت سنیے. باوجود اس کے کہ سیدہ اس عالم میں ہے کہ جو عالم خلقت کا ادنا ترین مرحلہ ہے، باوجود اس کے کہ رسول خدا کو عالم عقبہ کو یاد کرنے کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو جملے یاد رہیں گے آپ کو. باوجود اس کے کہ یہ دنیا ادنا ترین ہے، باوجود اس کے کہ جناب رسالت مآب کو عالم عقبہ اور عالم بہشت کو یاد کرنے کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود جب کثرت کے ساتھ وجود مبارک سیدہ کو استشمام کرتے تھے، نہر کے اوپر یعنی گلو مبارک پر سیدہ کے خوشبو کو سونگتے تھے، بوسے لیتے تھے، تو اعتراض کرنے والے نے کہا کہ
بہت زیادہ آپ سیدہ سے لاڈ نہیں کر رہے. کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب سیدہ کا استشمام یعنی خوشبو کو سونگھتا ہوں تو بہشت کی خوشبو آتی ہے. رسالت مآب تہجد پڑھیں, صبح کی نماز پڑھیں, ظہر کی پڑھیں, اچھا کوئی نافلہ نہ بھی پڑھیں, کہ خدایا جنت کا ایک عطر نیچے بھیج دے, جب بھی خوشبو کو سونگوں جنت کی یاد آئے. خدا بھیج دے گا. وجود مبارک سیدہ یہ ہے کہ رسالت مآب نے یہ نہیں فرمایا کہ کوثر کی خوشبو آتی ہے, تسنیم کی آتی ہے, سلسبیل کی آتی ہے, جنت کے فلاں شہد کی آتی ہے, جنت کے فلاں دودھ کی خوشبو آتی ہے, جنت کے فلاں مشک اور عنبر کی خوشبو آتی ہے. فرمایا جنت کی خوشبو آتی ہے. یعنی جنت کو اگر نچوڑ کے اسارہ جنت اگر بنایا جائے, میں مثال دیتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں پہ لکھا ہے عطر گلاب. وہ عطر گلاب ہوتا نہیں ہے. اصلی جو عطر گلاب ہے شاید اتنی سی شیشی اس کی ہزاروں روپے کی آئے. کیوں ہو بنتا کیسے؟ اب یہ ہمارے یہاں قم کے پاس ایک شہر تھا کاشان, وہاں کا مشہور ہے, تو وہاں پہ جائیے آپ کو دکھایا جائے گا 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ پھولوں کو, جی 2 لاکھ 3 لاکھ پھولوں کو ایک تانبے کے پتیلے میں رکھا جاتا ہے, پیک کیا جاتا ہے, اس کو گرم کیا جاتا ہے. اس کی بھاپ جب نکلتی ہے تو اتنی سی 2 2.5 3 شیشیاں نکلتی ہیں. جب آپ اس شیشی کو سونگھیں گے تو آپ کو گلاب کے پھول کی خوشبو تو آئے گی, لیکن 2.5 3 لاکھ گلابوں کا نچوڑ اور ایک لفظ ہے ست, عرق, وہ اس پوری شیشی میں ہے. یعنی اس سے کہیں زیادہ خوشبو آپ کو اس شیشی کو سونگھ کے ملے گی کہ جو 2 2.5 3 لاکھ گلابوں میں ہے. یعنی اگر خوشبو وجود مبارک سیدہ کا مقابلہ بہشت سے کیا جائے تو اس مقام پر ہے وجود مبارک کہ صاحب کہاں جنت کہاں سیدہ. نہیں, ظلم کیا ہے آپ نے. ایک بچپنے میں سکھایا جاتا تھا ہم کو, ٹھنڈی ہوا چلے درود بھیجو, خوشبو آئے درود بھیجو, گرمی میں پھوار پڑی درود بھیجو. تو ہے کیا سلسلہ یہ درود بھیجو؟ تو یہ امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث ہے. بہانے سے محمد آل محمد کو ڈھونڈتے رہو. واقعہ کہ اب یہ آپ نے سلوات بھیجنے میں دیر کی تو جرمانے کے طور پہ اس حدیث کو آپ سنیے. امام علی علیہ السلام کو ایک خادمہ نے آ کر گلاب کا پھول پیش کیا. امام نے آنکھوں سے لگایا, سونگھا اور کہا کہ جس شخص کے پاس پھول دیا جائے اور آنکھوں سے لگائے, خوشبو کو سونگھے اور اس کے بعد محمد آل محمد پہ درود بھیجے, تو اس کے لیے کتنا عظیم الشان ثواب مولانا بیان فرمایا. پھول ہے کیا ہے؟ دنیا میں سرکار جو بھی حسین شے ہے جس کی حسن کی کوئی حقیقت ہے وہ ہے ہی صدقہ آل محمد کا. یہ آپ کے عقیدے میں ہونا چاہیے. اچھا بہرحال تو 2 خصوصیات میں آپ کے سامنے فضیلتیں بیان کرنا چاہ رہا تھا جناب سیدہ کی. پہلی خصوصیت بلا فصل دختر ہیں. اچھا کیا بیٹی ہونا یا بیٹا ہونا نبی کا بذات خود کوئی فضیلت ہے؟ زمانہ اگر کہ 4 بیٹیاں تھیں, میں کہتا ہوں 4 نہیں 50 بیٹیاں تھیں, 50 نہیں 500 بیٹیاں تھیں, کوئی حرج نہیں ہے. کیا بذات خود نبی کی اولاد ہونا فضیلت ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کوئی فضیلت نہیں ہے. نبی کے بیٹے نے پہلا خون جو کیا ہے زمین پر وہ نبی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے کا کیا. جو پہلا بیٹا ڈوبا پانی میں نبی کی نافرمانی کر کے نوح کا بیٹا تھا. کیا بیوی ہونا کوئی فضیلت ہے؟ نوح اور لوط کی بیویاں دونوں نبی کی بیویاں تھیں. خدا نے کہا قیل ادخلا مع الداخلین, داخل ہو جاؤ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں. اور یہ واقعہ آپ کے سامنے ملتا ہے. کیا مسجد ہونا کوئی فضیلت ہے؟ مسجد زرار کو سن لیجیے آپ.
تو فضیلت وہ ہے کہ جو زبان رسالت سے ادا ہو. نبی کے پیچھے نماز پڑھ لینا فضیلت ہے. اگر اتنی بڑی فضیلت ہوتی تو خدا قرآن میں 2 مقامات پر رسوا نہ کرتا نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو. نبی کے ساتھ جنگ کر لینا فضیلت ہے. نبی کے لشکر میں شامل ہونا اگر کوئی فضیلت ہوتا تو خدا سورہ احزاب میں نبی کے لشکر میں رہنے والوں کو ذلیل نہ کرتا. فضیلت ہے کہاں پر؟ فضیلت ہے زبان معصوم کا بیان. جو بھی خیمے سے نکلے گا وہ کل ایمان ہو جائے گا. نہیں سرکار، جب تک لسان مبارک نبی سے جملہ ارشاد نہیں ہوگا کہ یہ جو نکلا ہے نا خیمے سے اس کے لیے یہ جملہ ہے. لہذا خوب توجہ کیجئے، جب تک زبان رسالت گفتگو نہ فرمائے اس وقت تک کوئی فضیلت، کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. لہذا نبی کریم نے فرمایا کہ احب اہلی الیہ فاطمہ. اور بیٹیاں کئی تھیں نہیں تھیں، تاریخ میں آپ کس نظریے کو مانتے ہیں کس نظریے کو نہیں مانتے یہ تاریخی بحث ہے. ہمیں تاریخ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس مرحلے پر. ہمیں اگر ہمارا سروکار ہے تو اس جملے سے کہ احب اہلی الیہ فاطمہ، کہ مجھے جنت کی خوشبو آتی باوجود اس کے کہ یہ عالم دنیا گھٹیا ترین مرحلہ ہے خلقت خدا کا. اس میں خلقت خدا پر اعتراض نہیں کر رہا. شیطان کا خالق خدا ہے کہ نہیں ہے؟ نمرود کا، فرعون کا خالق خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اس عقل کا خالق خدا ہے کہ نہیں کہ جس نے انبیاء کو اذیتیں دی؟ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے فعل خالقیت میں نقص ہے. یہ دنیا کی خاصیت ایسا ہی ہے. خدا نے فرمایا ہم نے اس کو بنایا دار امتحان ہے. نچلا ترین ادنا ترین مرحلہ خلقت دنیا ہے. تو جو شہزادی ادنا ترین مرحلے میں آنے کے باوجود عالم غیب سے اتصال ایسا رکھے کہ رسالت مآب جب سونگے تو یہ نہ کہیں کہ فاطمہ بڑی عبادت گزار ہے، یہ نہ کہیں کہ فاطمہ متقی ہے. فرمایا وجود مبارک سیدہ میں بہشت کا نچوڑ ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو شہزادی دنیا میں آنے کے باوجود، صاحب میں اور مثال دوں، دنیا میں منافع کا ٹکراؤ ہے، کانفلکٹ اور کولیجن آف بینیفٹس ہے. آپ کا بھی فائدہ اس میں ہے، میرا بھی فائدہ اس میں ہے. کھینچا تانی شروع ہو جائے گی. جب کھینچا تانی شروع ہوگی تو کچھ نہ کچھ تقویٰ اگر میرے پاس ہو تو جائے گا، کچھ نہ کچھ تقویٰ آپ کا جائے گا. یہ شہزادی تکلیف دہ ترین حالات میں زندگی گزار رہی ہے. باپ کو جب بھی کچھ کھانے کی خواہش ہوتی ہے، عجیب باپ ہے، اپنے گھر میں نہیں جاتے، سیدہ تمہارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو دے دو. تو یہ بیٹی کبھی یہ نہیں کہہ رہی یا رسول اللہ اتنے سارے چاہنے والے ہیں، میرا ہی گھر ہے. عجیب اطاعت کا مرحلہ ہے، عجیب محبت کا مرحلہ ہے رسالت مآب کے ساتھ. تو یہ اس دنیا میں جہاں پہ کنفلکٹ آف بینیفٹس ہے، جہاں پہ منفعتوں کا ٹکراؤ ہے، جہاں پہ کھینچا تانی ہے، اس دنیا میں رہنے کے باوجود یہ اس بی بی کے بارے میں کہنا کہ متقی ہے توہین ہے شہزادی کی. رسالت مآب فرمایا بہشت کی خوشبو آتی ہے، یعنی بہشت کے کسی جز کی خوشبو کی بات نہیں فرمائی. فلاں نہر، فلاں حوض، فلاں شربت، فلاں پھل، فلاں میوہ، فرمایا بہشت کی خوشبو آتی ہے. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ بہشت ہے کیا؟ بہشت ہے خلقت کے مرحلے پر نورانیت خدا کی تصویر. اب میں آسان زبان میں بات کو آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کروں. سب سے بڑی خلقت ہے کیا خدا کی کہ اس سے بڑھ کر کسی نورانیت کا تصور نہیں ہے. تم جنت کی بات کرتے ہو نا مسلمانوں، جنت ایسی جنت ویسی، اس بہشت سے بھی بڑھ کر ایک نور ہے، وہ ہے ہماری خلقت کی مکمل تجلی، اور وہ ہے نور فاطمہ زہرا. اچھا، اب یہ جو آج جو پوری مجلس ہوگی وہ اسی حدیث کے تحت ہوگی. اور میں اب دیکھیے یہ حدیثیں پہنچنی چاہیے. راوی آتا ہے کون؟ عجیب روایت ہے کہ جناب جابر ابن یزید جوفی سے
اب ایک مرحلہ ہے، سن لیجیے اس بات کو، یہ کیا فضائل پڑے جاتے ہیں، لوگ خوش ہو جائیں، واہ واہ کریں، اچھل کود و چلے جائیں، کام کی کوئی بات نہیں ہوتی. سرکار یہ مسلسل ایک جنگ ہے، فضائل اہل بیت کا بیان مسلسل جنگ ہے تاریکی کے ساتھ کہ رتی برابر کوئی فضیلت کسی کے پاس جانے نہ پائے. لہذا لوگ خوش ہوتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. واللہ باللہ تاللہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ لوگ خوش ہوں. خدا کی خوشنودی نہیں چاہیے، امام کی خوشنودی نہیں چاہیے، لوگوں کی خوشنودی چاہیے. تو آپ کے عقائد ہی غلط ہیں پہلے تو، کہ آپ سمجھتے ہیں فضائل پڑھے جائیں لوگ خوش ہوتے ہیں، امام خوش نہیں ہوتے، خدا خوش نہیں ہوتا. جتنی زیارتیں معصومین کی ہیں، جتنی زیارتیں، جتنی آیات قرآن میں صاحبان ایمان کی تعریف کے لیے اتری ہیں، وہ صرف اور صرف پنجتن کے لیے اتری ہیں. جتنی زیارتیں ہیں اس میں سوائے پنجتن کی فضیلتوں کے اور ہے کیا؟ فرمایا من قال فینا شعرا، جو ہمارے لیے ایک شعر کہے گا، بن اللہ فی الجنت بیتن، خدا ہر شعر کے عوض بدلے میں اس کو جنت میں ایک گھر دے گا. تو معصوم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے فضائل کو آشکار کیا جائے. دیکھیے شربت اگر آپ کے پاس آتا ہے، شربت روح افزا کا، نورس یا لیمو کا، آم کا، نہ جانے کن سیب کا، اس میں سب چیزیں برف نہیں ہیں. آپ کہیں گے کہ آپ نے عجیب شربت دیا، اس میں آم کا کوئی عنصر نہیں تھا. جو چیز موجود ہے اس پہ آپ اعتراض تھوڑی کریں گے، کہیں گے برف بھی ڈال دیتے. تو صاحب مجلس میں فضائل، فضائل پہ اعتراض کیوں؟ آپ کہیے مولانا فضائل پڑھتے ہیں، نصیحت بھی کیا کیجئے. یہ ساری مصیبت فضائل کے اوپر آ کر کیوں ٹوٹتی ہے؟ 1.5-2 گھنٹے دنیا کی سیاست پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. لہذا خوب غور سے اس بات کو سنیے. اچھا سیرت معصومین پر، سرکار سیرت معصومین پر گفتگو کریں گے، شہر میں جو موجودہ نظریات ہیں ان سے ٹکرائے گی بات. عقائد پر گفتگو کریں گے، شہر میں موجود نظریات سے ٹکرائے گی بات. فقہ پر گفتگو کریں گے، نظریات سے ٹکرائے گی بات. تو سرکار ہم کریں تو کیا کریں، جو بھی کریں گے آپ کو اذیت ہوگی. اس لیے سیدھی سیدھی حدیث پڑھنے دیجیے. اللہ اللہ خیر سے اللہ، خدا بھی خوش، معصوم بھی خوش، حضرت حجت بھی خوش، آپ بھی خوش انشاءاللہ. حدیث سنیے. راوی آتا ہے، جملہ سنیے گا راوی کا، کیا راوی کا جملہ ہے. راوی آتا ہے کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، امام ابی جعفر امام محمد باقر سے حدیث ہے، جلت فداک، جلت فداک یبن رسول اللہ، قربان جاؤں آپ کے یا یبن رسول اللہ، حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ اذا انا حدثت به الشیعہ فرحوا بذلک. اے پانچویں امام، مجھے کوئی ایسی حدیث اپنی جدہ، اپنی دادی کے بارے میں بتائیے کہ جب آپ کے شیعوں کو وہ جا کر حدیث بتاؤں تو آپ کے شیعہ خوش ہوں. یہ شیعہ خوش ہو گئے کیا فائدہ؟ سرکار آپ کا نظریہ ذرا اس راوی کے نظریے ٹکرا رہا ہے، دیکھ لیجئے، اور آپ کے افکار پانچویں امام کے افکار سے کچھ ٹکرا رہے ہیں. اچھا فکر اس کو ہوگی پانچویں امام سے ٹکرائے میری بات، کہ جو امامت کو امامت سمجھتا ہو، جو امامت کو ان مولاناؤں سے 4-5 بالش آگے سمجھتا ہو، اس سے میری گفتگو ہے ہی نہیں. جب میں شیعوں سے جا کے گفتگو کروں تو وہ خوش ہوں. امام باقر کو کہنا چاہیے کیا شیعوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے وہ؟ کیا فائدہ خوش کرنے کا شیعوں کو؟ کام کی بات پوچھو ہم سے. جیسے ہی راوی کا جملہ ختم ہوا امام نے گفتگو شروع کی. اب یہاں سے گفتگو ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا، پوری روایت ہے. ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے عقائد میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، التحاق، ملحق ہونا رسول خدا سے، ملحق ہونا 12 اماموں سے، ملحق ہونا 14 معصومین سے. جناب سیدہ کو جب یہ ارشاد فرمایا رسالت مآب نے کہ سار بہی،
ایک حدیث کو سرگوشی کے ساتھ بیان فرمایا. سیدہ نے گریہ کیا, پھر دوبارہ سرگوشی میں گفتگو کی. سیدہ خوش ہوئی, کہا کیا فرمایا؟ ام المومنین نے پوچھا, ازواج میں سے کسی نے کہا کہ میں اپنے بابا کا راز فاش نہیں کروں گی. میرا جملہ ہے, اگر بابا کو بتانا ہوتا تم سب کو پتہ چلے تو میرے کان میں کیوں کہتے؟ مزاج آشنائے نبوت یا فاطمہ ہے یا علی ہے یا حسن ہے یا حسین. جب چلے گئے رسالت مآب دنیا سے, اب وہ پابندی ہٹ گئی. کہا کہ اب بتاتی ہوں. پہلی دفعہ کہا واقعہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ میں بہت جلد رخصت ہونے والا ہوں. میں غمگین ہو گئی, گریہ کیا. پھر دوبارہ کان میں سرگوشی کی. کہا کہ سب سے پہلے تم ملحق ہوگی مجھ سے. تو میں خوش ہوئی. رک جائیے یہاں پر, سیدہ میرے بعد سب سے پہلے تمہیں موت آئے گی, تمہارا انتقال ہوگا, تم دنیا سے جاؤ گی. رسول خدا یہ فرما رہے ہیں نا, یہ نہیں فرمایا سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گی. آپ جو مومنین ہیں نا, آپ حضرات کی بات کر رہا ہوں, آپ نے درس لیا ہے, سبق لیا ہے برزخ کا جناب سیدہ سے. میاں جنت ونت بات کی بات ہے, یہ بتاؤ کہ ہم رسول خدا سے ملحق ہوں گے اس دنیا میں کہ نہیں ہوں گے؟ صاحب ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب میں برزخ میں اتروں جنت کی کھڑکی کھلے گی, وہ تو بات کی بات ہے. میری بنیادی جنت ہے امیر المومنین کا دیدار, میری بنیادی جنت ہے رسول خدا سے ملحق ہونا, سید الشہداء سے ملحق ہونا. یاد رکھیے گا کہ میں مرنے کے بعد امیر المومنین سے ملحق ہو پاؤں گا کہ نہیں. اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا, بقیہ سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. لہذا کوشش کیجئے امیر المومنین سے الحاق کی. لہذا فرمایا, تو یہ پوری کی پوری جو حدیث ہے اسی ایک جملے کے گرد گھومتی ہے کہ ملحق ہونا کس سے؟ رسول خدا سے. سیدہ اس عظمت کے باوجود فرما رہی ہیں کہ میں آپ سے کہاں ملاقات کروں گی, کب ملحق ہوں گی آپ سے؟ یا علی تم مجھ سے ملحق ہوگے؟ جناب امیر کہہ رہے ہیں میں ملحق ہوں گا رسول خدا سے. فالودہ لایا گیا, فالودہ ایرانی آئے کوفے میں, تو تہوار آیا, کوئی فالودہ لے کر آئے. جناب امیر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا فالودج. کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ایسے بنتا ہے, یہ ہم اپنے فارس میں بناتے تھے تہواروں پہ, میٹھا ہوتا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے. کہا میں نہیں کھاؤں گا. کہا یا علی پاک و پاکیزہ ہے, حلال ہے کوئی. کہا کیوں؟ کہا میرے حبیب, میرے بڑے بھائی حبیب کا لفظ استعمال کیا ہے, میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے کبھی نہیں کھایا. تو نہیں کھایا, جائز تھا, نہیں تھا ان کے زمانے میں. کہ اخاف ان الحق بہ, مجھے ڈر یہ ہے کہ میں کوئی چھوٹا سا ایسا کام کر دوں جو میرے بھائی نے نہ کیا ہو, تو ڈر یہ ہے کہ قیامت میں ملحق نہ ہو پاؤں. نوجوان بچے پتہ کیا سوچیں گے, مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے مزاج آشنائے علی بننا پڑے گا. شدت محبت, یہ جو شدت محبت ہے رسول خدا کے ساتھ, زیارتوں میں جناب امیر کی اس جذبے کی تعریف کی گئی ہے جناب امیر کے. لہذا یاد رکھیے گا, اگر آپ کے دل میں رسول خدا کا نام آئے, اس میں گرامی آئے, اور ایک عجیب قسم کی محبت کروٹ نہ لے, تو سمجھ لیجئے کہ ایمان میں کمی ہے, کیونکہ ہم نے محبت رسول کو سیکھا ہی پنجتن سے ہے. لہذا اب میں جلدی جلدی اس حدیث کو پڑھوں تو قال ابو جعفر, پھر امام باقر نے فرمایا, حدثنی ابی عن جدی, میرے بابا زین العابدین نے اپنے جد سے نقل فرمایا. ابھی میرے بابا امام سجاد نے کس سے نقل کیا؟ عن جدی, میرے دادا سے. کس سے؟ امام حسین سے. امام حسین نے کس سے نقل کیا؟ رسول خدا سے. رکیے ذرا یہاں پر, امام باقر سے اگر آپ کوئی چیز پوچھیں جا کر, امام باقر علیہ السلام فرمائیں یہ چیز اس طرح سے ہے, تو آپ کہیں گے مولا یہ آپ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں رسول کی طرف سے؟ جیسے ہی آپ نے پوچھا ایمان برباد. امام باقر فرما رہے ہیں یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں, امام باقر فرما رہے ہیں یعنی خدا فرما رہا ہے. تو پھر امام باقر کیوں فرما رہے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا سے, میرے بابا نے اپنے بابا حسین ابن علی سے, اور انہوں نے اپنے نانا سے. تو خوب توجہ کیجئے گا, اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے. اور ایک اور بات سن لیجئے, جب بھی کوئی واقعہ گزر چکا ہوتا ہے ائمہ کی زندگی سے پہلے, اور اس کی سند میں امیر المومنین ہو, جناب سیدہ ہو, تو معصوم کو بڑا اچھا لگتا ہے
کہ اپنے آبا و اجداد اور اپنی دادی کے ناموں کے ذریعے حدیث کو زندہ کریں. یہ نام لینے کی بات ہو رہی ہے سرکار. خوش ہونا اہل بیت کے ذکر پر ایمان کی علامت ہے. چلیے اب روایت کی طرف. رسول خدا نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ نصب للانبیاء والرسل منابر من نور. انبیاء اور رسولوں کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے. فیکون ممبری اعلی منابرہم یوم القیامہ. میرا ممبر رسول خدا کا سب سے بلند ترین ممبر ہوگا تمام انبیاء کے ممبروں میں. ثم یقول اللہ. اس کے بعد خدا کی جانب سے آواز آئے گی یا محمد اخطب. خطبہ دو, تقریر کرو. فاخطب بخطبۃ لم یسمع احد من الانبیاء والرسول بمثلها. تو میں اس کے بعد ایسا خطبہ دوں گا کہ انبیاء اور رسولوں نے ایسا خطبہ کبھی نہیں سنا ہوگا. ثم ينصب للاوصیاء منابر من نور. اس کے بعد انبیاء کے تمام جانشینوں کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے, اور میرے وصی علی کے لیے ایک الگ نور کا ممبر رکھا جائے گا. فی اوساطہم. تمام انبیاء کے جانشینوں کے ممبروں کے درمیان. وہ کیسا ممبر ہوگا؟ من نورن. علی کا ممبر بھی نور کا ممبر ہوگا. فیکون ممبرہ اعلی منابرہم. انبیاء کے جتنے اوصیاء ہوں گے ان میں سب سے بلند میرے وصی کا ممبر ہوگا. اس کے بعد خدا فرمائے گا علی سے یا علی اخطب. علی خطبہ دو. فیخطب بخطبۃ لم یسمع احد من الاوصیاء بمثلها. پھر علی اٹھ کر ایسا خطبہ دیں گے کہ جو کسی نبی کے جانشین نے ویسا خطبہ نہیں سنا ہوگا. خوب توجہ کیجئے گا, میں اس کے بارے میں دو جملے کہہ دوں. انبیاء کے جانشینوں نے اپنے زمانے کے انبیاء کے خطبے سنے تھے کہ نہیں سنے تھے؟ آدم کے جانشین نے آدم کا خطبہ سنا. نوح اور شیس اور ادریس اور یوسف اور یعقوب اور عیسیٰ اور موسیٰ, جتنے انبیاء, ابراہیم, ان علیہم السلام, ان کے تمام جانشینوں نے اپنے اپنے انبیاء کے خطبے سنے تھے کہ نہیں سنے تھے؟ سنے تھے. جناب ارشاد ما فرما رہے ہیں علی اٹھ کر ایسا خطبہ دیں گے کہ جو کسی نبی کے کسی جانشین نے نہیں سنا ہوگا. یعنی بعبارت دیگر جو علی خطبہ دیں گے وہ ایسا کہ جو تمام انبیاء کے علم سے افضل خطبہ ہوگا. اور اس کے بعد ممبر لگایا جائے گا کس کے لیے؟ انبیاء اور رسولوں کی اولادوں کے لیے. یہ کیسے ممبر ہوں گے؟ یہ ممبر بھی نور کے ممبر ہوں گے. فیکن لبنی و سبطی و ریحانتی ایام حیات ممبر من نور. اس کے بعد میرے دو نواسوں کے لیے ممبر رکھا جائے گا. کیا رسول خدا نے نواسے کا لفظ استعمال کیا؟ فرمایا اس کے بعد ممبر لگایا جائے گا کن کے لیے؟ میرے دو بیٹوں کے لیے. وہ میرے دو بیٹے جو میرے نواسے بھی ہیں, میرے وہ دو بیٹے کہ جو دنیا میں میرے لیے خوشبودار پھول تھے. اس کا مطلب سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ کا مزاج مقدر ہو, جی گھبرا رہا ہو, ایک کیفیت عجیب سی ہو, آپ کو وہ پھول دیا جائے جو آپ کی پسند کا ہے, اس کی خوشبو آپ کو پسند ہے, آپ سونگیں گے تو اگر غصے میں ہوں گے غصہ بیٹھ جائے گا, گھبراہٹ میں ہوں گے گھبراہٹ بیٹھ جائے گی. روایت ہے ہمارے پاس کہ جب دعا کرنے جاؤ تو صدقہ دو اور کوئی خوشبو سونگو, اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کرو, کیونکہ خوشبو کو سونگ کے طبیعت میں ایک صفائی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. تو میرا سوال یہ کہ رسول خدا کے وجود میں کوئی قدورت ہے؟ نہیں ہے. تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں؟ یعنی رسول کو بھی جب حسن حسین کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں, سونگتے ہیں. جب سونگتے ہیں تو رسول خدا کو وہ فرحت ملتی ہے جو پوری کائنات میں دیکھ کر کسی کو نہیں ملتی. کسی کا چہرہ اس لائق ہی نہیں ہے سوائے ان کے کہ رسول دیکھیں تو رسول کی بانچیں کھل جائیں, چہرہ خوشی سے دمکنے لگے, چمکنے لگے. تو اگر آپ کے سامنے حسن حسین کا نام لیا جائے, آپ کے چہرے میں مسکراہٹ آ جائے, اس سے بڑھ کر سنت رسول خدا کی پیروی ہو سکتی ہے؟
پھر حسن حسین سے کہا جائے گا اخطبا، تم دونوں خطبے دو، فیخطبان، پھر حسن حسین خطبہ دیں گے، بخطبتین، ایسے خطبے دیں گے کہ کسی نبی کی اولاد نے ویسا خطبہ نہیں سنا ہوگا. ثم ینادی المنادی، اس کے بعد ایک منادی کی آواز آئے گی، اور وہ منادی کون ہوگا؟ وہ جبرائیل، وہ جبرائیل ہوں گے. این فاطمہ بنت محمد، محمد کی بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ این خدیجہ تو بنت خویلد، خویلد کی بیٹی خدیجہ مادر فاطمہ کہاں ہے؟ این مریم بنت عمران، عیسیٰ کی ماں مریم بنت عمران کہاں ہے؟ این آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی زوجہ مزاحم کی بیٹی آسیہ کہاں ہے؟ ان تمام خواتین کو آپ اچھی طرح سے معرفت رکھتے ہیں، اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا. این ام کلثوم، ام یحییٰ ابن زکریا، یحییٰ کی ماں ام کلثوم کہاں ہے؟ فیقمنا، یہ تمام خواتین اپنے مقام پر ایستادہ ہو جائیں گی. فیقول اللہ تبارک و تعالی، خدا پکار کر کہے گا یا اہل الجمع لمن الکرم اليوم. یہاں سے اب آپ خوب چوکنے ہو کر سنیے گا، دہرانے کا وقت نہیں ہے اس حدیث کو اور تشریح زیادہ کرنے کا. خوب چوکنے ہو کر سنیے گا. لمن الکرم اليوم، آج کے دن کرم، سخاوت، پاکیزگی، طہارت، عزت، توقیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج کے دن لمن الکرم اليوم، آج یہ کون سا دن ہے؟ آج کا دن کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن میں آپ سے پوچھتا ہوں، قیامت کے دن حکومت کس کی ہوگی؟ آپ قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا مالک خدا ہے. دنیا میں دھوکہ، ڈھکوسلا، چوری، دغلکاری، دغابازی، عیاری، چالاکی، مکاری سب چل جاتی ہے. انسان ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. جیسے ہی میں آپ کو دیکھوں استغفر اللہ، مولانا بڑا ذکر کرتے ہیں، بیوقوف بنا دیا میں نے آپ کو تسبیح لے کے. جیسے ہی دیکھا فلاں صاحب آ رہے ہیں، میں کھڑا ہو گیا، مولانا یہ کون سی نماز؟ میں تو دن بھر نافلہ پڑھتا رہتا ہوں. آپ کو میں نے معذرت کے ساتھ بیوقوف بنا دیا. تقوی کا لبادہ اوڑھ کر بن گیا بیوقوف. قیامت میں نہیں چلے گا. تو خدا فرما رہا ہے کرم آج ہے کس کے ہاتھ میں؟ لمن الکرم اليوم، آج کے دن کرم کا مالک کون ہے؟ خدا پوچھ رہا ہے. فیقول محمد وعلی والحسن والحسین، محمد، علی، حسن، حسین علیہم السلام جواب دیں گے للہ الواحد القہار، پروردگار کرم اس ذات کبریائی سے مخصوص ہے کہ جو واحد ہے، قہار ہے. قہار کا مطلب سمجھ لیجئے کہ ہر ایک کی مرضی کو فنا کر کے جس کی مرضی چلے وہ ہے قہار. آپ کہتے ہیں بھائی ان کا قہر نازل ہو گیا بادشاہ سلامت کا، اب کسی کی نہیں چلے گی، جو بادشاہ چاہے گا اس کی چلے گی. تو بادشاہ کبھی ظالم بھی ہوتا ہے، عادل بھی ہوتا ہے. مظلوم، ظالم سب کو ایک لاٹھی سے ہانکتا ہے بادشاہ. حکمران، حاکم، تو مرضی اس کی چلتی ہے. چاہے آپ لاکھ چیختے رہیے کہ یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، مرضی اس کی چلتی ہے. لہٰذا اپنے سے ماتحت کی مرضی کو اگر کلعدم قرار دے دیا جائے، ان کے ہاتھ سے دست و پا سے طاقت کو چھین دیا جائے، وہ کمزور ہو جائیں، وہ بے حیثیت ہو جائیں، تو اسے کہتے ہیں قاہر. قرآن میں ایک آیت ہے کہ خدا پکار کے کہے گا لمن الملک، خدا کی آواز آئے گی بادشاہت کس کی؟ قرآن میں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ آواز آئے گی للہ الواحد القہار. ایک آواز آئے گی کہ پروردگار ملک تیرا ہے، تو واحد ہے، تو قہار ہے. لیکن پانچویں امام کی حدیث بتلا رہی ہے کہ قرآن میں جو آیت آئی ہے نا، کہنے والے کا نام خدا نے نہیں لیا. پانچویں امام بتا رہے ہیں کہ کون کہے گا؟ محمد کہیں گے، علی کہیں گے، حسن کہیں گے، حسین کہیں گے. پروردگار بادشاہی تیری ہے، کرم تیرا ہے. جب یہ چاروں ہستیاں کہیں گی کرم تیرا ہے، تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی یا اہل الجم،
اے قیامت کے میدان میں موجود میری مخلوق. کون کون موجود ہے اس میدان میں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر حضرت حجت تک، اور حضرت حجت کی شہادت کے بعد بھی جو دنیا کے تمام یہ میدان قیامت میں ہیں. انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں. خدا فرمائے گا یا اہل الجم، اے قیامت کے میدان میں موجود لوگوں جو اکٹھے ہو چکے ہو، سن لو. انی قد جعلت الکرم، میں نے پوچھا تھا تم سے کرم کس کا ہے؟ محمد علی حسن حسین نے کہا کرم تیرا ہے. تو اب میں نے اپنے کرم کو ان کو سونپ دیا. نام کیا لیے خدا نے؟ سنیے، قد جعلت الکرم، میں نے کرم دے دیا ہے. کس کو؟ لمحمد وعلی والحسن والحسین. اگر یہیں تک آ کے خدا رک جاتا تو حدیث قصہ مکمل کیسے ہوتی؟ پروردگار یہ کون ہے؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالھا و بنوہا. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ محمد، میں نے اپنا کرم دے دیا. کس کو؟ محمد علی فاطمہ حسن اور فاطمہ کو. محمد علی حسن حسین اور فاطمہ کو اپنا کرم دے دیا. اب یہاں پر جب گفتگو ہوئی، اگلا جملہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئے گا، یا اہل الجم، اے قیامت کے میدان میں موجود لوگوں، تأتؤ الرؤوس وغض الابصار، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو. فإن هذه فاطمہ تسیر إلی الجنہ، کیونکہ اب فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. اچھا سنیے، آپ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کے خیال میں جناب سیدہ جو تشریف لے کے جائیں گی جنت کی طرف، خوب حساس مرحلہ ہے. اور ہمارے بزرگوں کے بقول جو ہم نے سیکھا ہے کہ فضائل فاطمہ حجاب کی صورت میں بیان ہو، مصائب فاطمہ حجاب کی صورت میں بیان ہو. ہر چیز شہزادی کے بارے میں فضیلت، جو فضیلت، یہ فضیلت نہیں ہے، حد ادب. جس بیوی کا خدا ادب کرے اور مولا سے آ کے راوی پوچھے کہ ابن رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا بھائی چھوٹا امام بنے گا، کہا کہ نہیں، ایک ماں کے دو بیٹے امام نہیں بن سکتے. کہا یا ابن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اب فاطمہ کے دونوں بیٹے تو امام بنے. کہا ذالک اجلالا لفاطمہ، یہ سیدہ کی عظمت ہے کہ دونوں بیٹوں کو امام بنایا. کہا سورہ دہر میں حوروں کا تذکرہ نہیں ہے. کہا اجلالا لفاطمہ، سیدہ کے گھر کی شان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ، لہٰذا حوروں کا تذکرہ فاطمہ کی وجہ سے نہیں ہے. لہٰذا روایت کے اندر ہے کہ جو برقے وجود مبارک سیدہ کے جسد مطہر پر ہوں گے قیامت میں، وہ نور کے برقے ہوں گے، کوئی نہیں دیکھ سکے گا. 70,000 کنیزوں کے ساتھ ہوں گی، بہترین ناقے پر بیٹھی ہوں گی، لگام زبرجد کی ہوگی، ہیروں جواہر، کیا کیا تفصیلات ہیں وہاں پر. لگام کھینچ کون رہا ہوگا؟ جبرائیل. سیدہ سرکار یہ جبرائیل جو انبیاء کے لیے وحی لاتا ہے، عالم قدس میں فاطمہ کا ساربان ہے. تو پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے خدایا تو نے عجیب غریب عظیم الشان نور کے برقے ایسے دیے سیدہ کو کہ جو نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی چاہے گا، سورج کو کبھی آپ دیکھ سکیں نگاہ بھر کے؟ نہیں دیکھ پائے گا. ناقہ ہوگا، 70,000 کنیزیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، نور کے ایک نہیں 1000 برقے ہوں گے. تو پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو؟ جلالت فاطمہ کا اعلان ہو کہ دیکھو تمہاری حیثیت اتنی بھی نہیں کہ جب سیدہ جائے تو گردن اٹھا کر رکھو. گردن جھکا لی، جب آپ نے گردن جھکا لی، اگر آپ گردن جھکا لیں تو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو پھر کیوں حکم دیا جا رہا ہے آنکھیں بند کر لو؟
یعنی فاطمہ کی عظمت کی ادنا تجلی یہ ہے کہ تمہارے سر جھک جائیں، آنکھیں بند ہو جائیں. یہ سیدہ کی تجلی عظمت کی. یہ سیدہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ اوقات بتائی جا رہی ہے میدان قیامت میں موجود لوگوں کی. خوب توجہ کیجئے کہ آپ کس بی بی کے فرش پر موجود ہیں. درک کیجئے اس بات کو. فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا. جیسے ہی ندا آئے گی فَيَأْتِيهَا جبرائیل بِنَاقَةٍ مِّن نُوقِ الْجَنَّةِ. جیسے ہی ندا آئے گی جبرائیل جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی کو لے کر آئیں گے کہ جو بہت ہی، اب اس اونٹنی کی تعریف کی گئی ہے، میں اس کو حذف کر رہا ہوں. ختامها من اللؤلؤ الرطب. عجیب ہے یہ. جو اس کی لگام ہوگی وہ ان موتیوں سے بنی ہوگی کہ جو لگتا ہے بالکل تازہ تازہ ابھی صدف میں سے نکالے گئے. علیہا رحل من المرجان. قیمتی پتھروں سے رحل اور زین اور عماری بنائی جائے گی. فتناخ بین یدیہا. اور یہ ناقہ جب آئے گا تو سیدہ کے سامنے اس ناقے کو زمین پر بٹھایا جائے گا. فترکبھا فیبعث الیہا. جناب سیدہ تشریف فرما ہوں گی اس اونٹنی پر. جب تشریف فرما ہوں گی تو پھر سیدہ کے معیت میں ساتھ چلنے کے لیے خدا بھیجے گا کس کو؟ 1000 فرشتوں کو. فیسیرون علی یمینہا. یہ 1000 فرشتے سیدہ کی دائیں جانب چلیں گے. ویبعث الیہا 100,000 ملک. اس کے بعد دوبارہ 1,00,000 فرشتے بھیجے جائیں گے. 1,00,000 پہلے بھیجے دائیں طرف چلیں گے، 1,00,000 دوبارہ فرشتے بھیجے جائیں گے بائیں طرف چلیں گے. فیسیرون علی یسارہا. بائیں طرف آ گئے. ویبعث الیہا 100,000 ملک. پھر 1,00,000 فرشتے اور بھیجے جائیں گے. یحملونہا علی اجنحتہم حتی یسیرونہا علی باب الجنہ. وہ 1,00,000 فرشتے کیا کریں گے؟ اپنے پروں پر اس ناقے کو اٹھا کر جنت کی طرف لے کر جائیں گے. یعنی سیدہ کو اتنی اذیت بھی نہ ہو کہ یہ ناقہ اپنے قدم اٹھائے، یہ فرشتوں کے پروں پر جائیں گی. یہ ہو کیا رہا ہے سب؟ سرکار اس سے بالا تر اگر میدان قیامت میں کوئی اعزاز خدا دے سکتا تو وہ دیتا. یہ خدا کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ سرکار میں کیا بتاؤں، راوی نے خود کہا، امام باقر نے جواب دے دیا. جب نہ رسول اللہ ایسی حدیث بتائی اپنی دادی کی کہ جب شیعوں کو بتائی جائے تو شیعہ خوش ہوں. ارے یہ آپ کی خوشی کا خیال کر کے 5ویں امام نے بتایا ہے کہ تم ہماری دادی کی فضیلتوں کو سنو، اس معرفت کو دل میں رکھ کر حدیث قصہ پڑھو، اس معرفت کو دل میں رکھ کر دعائے توسل پڑھو، اس معرفت کو دل میں رکھ کر سیدہ کی نماز استغاثہ پڑھو، اس معرفت کو دل میں رکھ کر سیدہ کی زیارت کرو. اس لیے بتائی گئی ہے کہ معرفت کا معیار اوپر آئے. اور اس کے بعد اذا صارت عند باب الجنہ. جب جنت کے دروازے کے پاس شہزادی پہنچیں گی تو خدا کی جانب سے آواز آئے گی، یا بنت حبیبی، اے میرے محبوب کی بیٹی. رسول خدا کے ذریعے مخاطب کر رہا ہے. ملتفاتک وقد امرت بک الی جنتی. سیدہ جنت کے دروازے پر رک کیوں گئی ہو؟ یہ دائیں بائیں کس کو دیکھ رہی ہو؟ فتقول. سیدہ فرمائیں گی، یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم. خدا آپ سب کو، آپ کے نسلوں کو، آپ کے مرحومین کو، اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے، کنیزان سیدہ کی حقیقی صف میں شمار کرے. اور جب آپ کی اور میری آنکھ بند ہو رہی ہو تو یہ ذاکر، خطیب، نوحہ خان، فلاں، یہ بچے اسکاؤٹ کچھ نہیں، یہ مہر پہ لگایا جائے ہمارے نامہ عمل کی کہ یہ 14، 5 اور 12 کا حقیقی ماننے والا ہے. اس کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوں. لمبی عمر دے خدا آپ کو. پروردگار رکی اس لیے ہوں،
دائیں بائیں میں اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ آج کے دن میری فضیلت تو سب کو بتا دے. خوب توجہ کیجئے گا, روایت بڑی عجیب ہے. شہزادی آپ کی فضیلت پتہ تو چل گئی, 1,00,000 فرشتے اس طرف, 1,00,000 اس طرف, 1,00,000 فرشتے اپنے پروں پہ لے کے جائیں گے, جنت کا ناقہ, تمام کے نور کا ممبر آپ کے بچوں کا. فضیلت سیدہ, آپ رحمت سیدہ کو سمجھیے یہاں سے. اب میں تشریح نہیں کروں گا, خود سمجھ جائیں گے آپ. روایت بڑی حساس مرحلے پہ داخل ہو چکی ہے. میں چاہتی ہوں میری قدر و منزلت پتہ چلے. خدا کی طرف سے آواز آئے گی, یا بنت حبیبی ارجعی فانظری. اچھا تم چاہتی ہو تمہاری قدر و منزلت پتہ چلے, تو واپس آؤ میدان قیامت میں اور دیکھو. فانظری, دیکھو, تم دیکھو سیدہ. من کان فی قلبہ حب لک او لأحد من ذریتک. سیدہ جا کر دیکھو میدان قیامت میں, اگر, اب یہاں پر بڑی عجیب جملہ ہے, جس کے دل میں تم اپنی محبت کو پاؤ یا جس کے دل میں اپنے بچوں کی محبت کو پاؤ, خذی بیدہ, اس کو اشارہ کرو اور ادخلیہ الجنہ, اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. خوب توجہ کیجئے گا, خدا بھی مزاج آشنا ہے سیدہ ہے, سیدہ بھی مزاج آشنا ہے ربوبیت ہے. سیدہ چاہتی ہے میری یہ فضیلت 3,00,000 فرشتے, جنت بہشتی اونٹنی, ہیرے جواہرات سے مرصع لگام, جبرائیل ساربان, اس کے باوجود فرما رہی میری قدر و منزلت پتہ چلے. یعنی رحمت سیدہ یہ ہے کہ جب تک میں گناہگاران امت پدر کو نہیں بخشواؤں گی, فضیلت میری یہ ہے کہ میں بخشوانے کا کام انجام دوں. اس جملے سے یہ نکلتا ہے. قال ابو جعفر, 5ویں امام نے فرمایا یہاں پر آ کر, واللہ یا جابر, اے جابر خدا کی قسم, انہا ذالک اليوم, اس دن اس موقع پر, لتلتقط شیعتها ومحبیها, اس طرح سے ہماری دادی اپنے شیعوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو اٹھائیں گی مجمع میں سے, کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی, جس طرح سے پرندہ زمین پر پڑے ہوئے غذا کے دانوں کو اٹھاتا ہے, مٹی کو نہیں اٹھاتا, جس طرح سے اس طرح سے ہماری دادی اٹھائیں گی. درود پڑھیے محمد آل محمد. اس کا معنی کیا ہے اس حدیث کا یہاں پہ؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میدان قیامت میں محب اور مبغض ایک ساتھ کھڑے ہوں گے, دوست اور دشمن اتنے نزدیک ہوں گے کہ جس طرح زمین پہ مٹی میں پڑا ہوا باجرہ مل جاتا ہے, آپ کے لیے بڑا اٹھانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. یہ سیدہ کا علم عصمت ہے, یہ سیدہ کا علم لدنی ہے کہ سیدہ اس تمام مجمع میں اس طرح سے دیکھیں گی اپنے چاہنے والوں کو اور اس طرح سے لے کر جائیں گی دشمنوں کے بیچ میں سے جدا کر کے کہ جس طرح سے پرندہ جدا کرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا امام نے کہ فَإِذَا صَارَ شِيَعْتُهَا مَعَهَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ, جب بی بی کے تمام شیعہ جنت کے دروازے پر شہزادی کی معیت میں اکٹھے ہو جائیں گے, يُلْقِ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ أَنْ يَلْتَفِتُوا, تو ان شیعوں کے دل میں خدا ایک پیغام ڈالے گا کہ دائیں بائیں دیکھو. اور فرما رہے شیعوں کے دل میں پیغام آئے گا خدا کی طرف سے کہ تم دائیں بائیں دیکھو. فَإِذَا الْتَفَتُوا, یہ شیعہ بی بی کے جو جنت کے دروازے پر بی بی کے ساتھ آ چکے ہیں, جنت میں داخل ہونے والے ہیں, دائیں بائیں دیکھیں گے تو پھر آواز آئے گی خدا کی, یا احبائی, اے میرے محبوب بندوں, ملتفاتکم, دائیں بائیں کیا دیکھ رہے ہو؟ وقت شفعت فیکم فاطمہ بنت حبیبی, میں نے فاطمہ کی شفاعت کو قبول تو کر لیا. خود پروردگار دل میں پیغام ڈالے گا کہ دائیں بائیں دیکھو, اور جب دائیں بائیں دیکھیں گے تو خدا پوچھے گا دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ جب یہ دائیں بائیں دیکھیں گے تو یہ کہیں گے یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل ھذا اليوم. اب یہ سیدہ کے شیعہ کہہ رہے ہیں پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے دن ہماری آقازادی کی منزلت تو نے بتا دی, اب ہماری منزلت بھی سب کو بتا.
خدا کا جواب آئے گا یا احبائی ارجعوا وانظروا، اے میرے محبوب بندوں واپس جاؤ میدان قیامت میں اور ٹٹولو جا کر دیکھو، من احبکم لحب فاطمہ، جو تم سے اس لیے محبت کرتا تھا کہ تم فاطمہ سے محبت کرتے ہو. انظروا من کساکم لحب فاطمہ، دیکھو جس نے تمہیں لباس پہنایا اس وجہ سے کہ تم فاطمہ سے محبت کرتے ہو. انظروا، دیکھو جا کر، من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ، جس نے تمہیں اس وجہ سے شربت اور پانی پلایا کہ تم فاطمہ سے محبت کرتے ہو. انظروا من رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ، دیکھو جس نے تم سے کسی الزام کو، غیبت کو، تہمت کو دور کیا اس وجہ سے کہ یہ فاطمہ کا شیدائی ہے، فاطمہ کا محب ہے، اس کی غیبت مت کرو، جس نے تم سے غیبت کو دور کیا. خذوا بیدہ، ان سب کا ہاتھ پکڑو، وادخلوہ الجنہ، اس کو جنت میں لے جاؤ. یعنی فاطمہ کی محبت کی بنیاد پر انہوں نے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، غیبت کو رد کیا. خوب توجہ کیجئے گا، غیبت کو رد کیا، خدا فرمایا جنت میں لے جاؤ. قال ابو جعفر، پانچویں امام فرماتے ہیں یہاں پر پہنچ کے واللہ لا یبقى فی الناس الا شاک اور کافر اور منافق. خدا کی قسم اس طریقہ کار کی وجہ سے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے، اتنے لوگ جنت میں جائیں گے. یا ابن رسول اللہ کتنے؟ فرمایا اتنے بچے گا کون؟ فرمایا جو بچے گا. اب سنیے، لا یبقى فی الناس الا شاک اور کافر اور منافق. یا کافر بچے گا یا منافق بچے گا یا جو شک کرتا ہوگا وہ بچے گا. فَإِذَا صَارُوا بَيْنَ الطَّبَقَاتِ نَادَوْا، جب یہ لوگ باقی رہ جائیں گے میدان قیامت میں تو پکاریں گے. یہ کیا پکاریں گے؟ مولا نے فرمایا وہی لفظ پکار کر کہیں گے جو خدا قرآن میں بھیج چکا ہے. اب آپ کی سمجھ میں اگر آیت نہیں آئی ہے آج تک تو سن لیجئے پانچویں امام کی زبان مبارک سے. یہ پکار کر کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، پروردگار ہماری تو کوئی شفاعت کرنے والا ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے. تو اب یہاں سے میں جملہ کہہ دوں کہ جب قرآن نے فرمایا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش رسول کے ساتھ ایک راستہ لے لیا ہوتا، کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. قرآن فرما رہا فلانا خلیلا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوست ایسا بدبخت ہوگا کہ جو جہنم میں لے کر جائے گا. تو دوستی اور دشمنی کے معیار کو دیکھو. اچھا یہ تو تھی بی بی کی شفاعت. بی بی کتنی شفیع ہیں؟ ایک نا، سیدہ ایک ہیں. قرآن میں کیا، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ فما لنا من شافعین، پروردگار اتنی شفاعت کرنے والے ہیں، ایک بھی اس میں سے ایسا نہیں جو ہماری شفاعت کر سکے. تو بغض سیدہ ایسی نجاست ہے کہ کوئی بھی شفیع شفاعت نہیں کر سکتا. ولا صدیقین حمیم، کوئی ہمارا گہرا دوست بھی نہیں ہے. تم یہ دوست ہوتے ہوں گے دنیا میں گہرے تمہارے، وہاں پر قبر میں صرف اور صرف مودت چلے گی 14، 5 اور 12 کی. تو یہ پکار کر فما لنا من شافعین ولا من صدیق حمیم، پروردگار اتنی شفاعت کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، کسی کو تو بھیج. فیقولون، پھر اس کے بعد یہ کہیں گے منافق، کافر، شک کرنے والے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن کی آیت ہے یہ کہیں گے قیامت کے میدان میں کاش ہمیں دوبارہ پروردگار دنیا میں بھیج دے تو پھر شک، نفاق اور کفر کو لے کر قیامت میں نہیں آئیں گے. اپنے الفاظ میں کہوں پھر محبت پنجتن کو لے کر آئیں گے، پھر 12، 5، 14 کی ولایت کو لے کر آئیں گے. پروردگار ایک دفعہ بھیج دے، اب کہ یہ نہیں کریں گے. اب دنیا میں جائیں گے تو ولایت اہل بیت کو لے کر آئیں گے. پانچویں امام فرماتے ہیں ہیہات ہیہات، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. منعوا ما طلبوا، روک دیا گیا ہے ان کو اس چیز سے جو یہ خدا سے مانگ رہے تھے.
اور کیسے روکا گیا؟ امام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ خدا نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اگر انہیں بھیج بھی دیا جائے نا دنیا میں، دیکھیے آپ کا رومال نجس ہو گیا، آپ کی آستین نجس ہو گئی، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کرتا موزہ جوتا پیر نجس ہو گیا، آپ نے پاک کر لیا ہے کہ نہیں؟ مرغی کو آپ نے ذبح کیا ٹھیک طریقے سے، وہ پاک ہے. مرغی کو آپ نے غلط ذبح کیا وہ نجس ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عین نجس ہیں، آپ ان کو جتنی دفعہ بھی تکبیر پڑھ کے ذبح کیجئے، قبلہ رخ نہیں، مکہ منورہ جائیے، مسجد حرام کے باہر ذبح کیجئے، امام کعبہ سے حفاظ سے کہیے سب اپنا ہاتھ رکھیں، بہترین طریقے سے دعائیں قرآن شریف پڑھ کے تہجد پڑھ کے چھری چلائیں، نہیں پاک ہو سکتا، عین نجس ہے. مولا فرما رہا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. انہیں اگر بھیج بھی دیا جائے تب بھی یہ مومن بن کے نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں؟ یہ عین نجس ہیں. اچھا آپ نے حدیث سن لی، حدیث ختم ہو گئی. فرات ابن ابراہیم کوفی کی یہ حدیث ہے، اس تفسیر سے ہے، اللہ مجلسی میں نقل کیا، لیکن مجلسی کا نقل کو میں نہیں کہہ رہا، مجلسی نے بھی تفسیر جناب فرات ابن ابراہیم کوفی سے نقل کیا. اچھا ایک چیز آپ بھول گئے، وہ کیا چیز تھی؟ مسئلہ کچھ اور تھا اس حدیث کا. خدا نے کیا پوچھا تھا؟ لمن الکرم، کرم آج ہے کس کا؟ خدایا تیرا. خدا کہے گا کرم میں نے دیا پنجتن کو. یعنی کیا مطلب؟ صاحب ایمان، مودت اہل بیت رکھنے والا، وہ اس عقیدے کو رکھے کہ مالک یوم الدین جب قیامت کے منظر نامے کو سجائے گا نا تو ہے تو مالک یوم الدین وہ، لیکن حکومت ہوگی پنجتن کی. تو جب خدا نے پوچھا لمن الکرم، کرم ہے کس کا؟ خدایا تیرا. یہ مقام توحید کا، مقام ربوبی کا اقرار اور اعتراف تھا. کس کی طرف سے؟ رسالت مآب کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ امین مومنین حسن حسین، ان چاروں ہستیوں کی طرف سے. لیکن خداوند تبارک و تعالی نے جب ان ہستیوں کی زبان مبارک سے سنا کہ کرم تیری طرف سے ہے تو ان کا مقام عبودی اور مقام عبادت اس مرحلے پر ہے کہ پروردگار نے کہا کہ جو تم چاہو گے وہ ہوگا. یعنی کرم پروردگار اگر جاری ہوگا وجود مبارک سیدہ سے، کرم پروردگار اگر میدان قیامت میں جاری ہوگا تو سیدہ کے سچے ماننے والوں کے ذریعے. لہٰذا آپ نے غور فرمایا کہ کرم کا مرکز، مصدر، مأویٰ، جڑ، مرکز پنجتن کا وجود ہے. آپ جا کر دو چار جملے اور اس کے مصائب کی طرف آؤں گا. آپ جا کر پڑھیے دعائے علقمہ کو، اس میں آپ کو ملے گا پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کس کے ذریعے؟ رسول خدا کے ذریعے، امین مومن کے ذریعے، جناب سیدہ کے ذریعے، امام حسن کے ذریعے اور امام حسین کے ذریعے. آپ دعائے علقمہ کو پڑھیے جا کر، اس کا جو ماحصل ہے، جو نچوڑ ہے، وہ کیا ہے؟ پروردگار مجھے بچا لے، میری حاجتیں پوری کر دے، میرے درد، تکلیف، رنج، آلام، مصائب ان کو دور کر دے، اور جو میرا دشمن ہے اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دے، اس کو ذلت و غربت میں مبتلا کر دے، اس کے گھر میں اتنے مسائل پیدا کر دے کہ وہ اس سے بچ نہ سکے. اچھا یہ ہر ایک کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہے کہ جو مبغض اہل بیت ہے. سالے بہنوئی کو جھگڑا ہوا، وہ بھی بیچارہ فرش ازا پر آتا ہے، آپ نے دعا علقمہ پڑھنی شروع کر دی. اگر آپ کے پاس ناد علی کی زرہ ہے مومن ہونے کی وجہ سے،
تو جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کے پاس بھی ناد علی کی زرہ ہے. یہ کام مت کیجئے. بڑی نفیس دعائیں ہیں, ان کو ایسے دکاندار سے جھگڑا ہو گیا, ابھی دعا علقمہ پڑھوں گا جا کر. سرکار یہ عرشی چیزیں ہیں. ناد علی مطلب آپ نے چچا داد ماموداد بھائی سے جھگڑا ہو گیا, ناد علی کا وظیفہ کہ مولا علی اس کو فلاں کر دے فلاں کر دے. نہیں, یہ پڑھیے دشمن کے لیے. اور جو چاہنے والے ہیں اہل بیت کے, کسی بھی مذہب کے ہوں, ان کے لیے تھوڑا سا ذرا دوسرا انداز رکھیے. بہرحال تفصیلی گفتگو ہے, میں اس میں ابھی نہیں جانا چاہتا. تو آپ دیکھیے زیارت عاشورہ آپ پڑھیے. زیارت عاشورہ کا ماحصل کیا ہے؟ امام حسین کی مظلومیت, قاتلوں پر لعنت, اہل بیت سے توسل, سید الشہداء کا تعلق کس سے؟ نانا سے, بابا سے, بھائی سے, مادر گرامی سے. یہی سب ہے نا زیارت عاشورہ میں. آخری دعا کیا ہے؟ پروردگار میری زندگی کو آل محمد کی زندگی قرار دے. اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ لعن 100 دفعہ سلام پڑھا, پھر سجدے میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھی زیارت عاشورہ کی, پھر دعا علقمہ پڑھی. اب دعا علقمہ کا جو ماحول ہے مکمل مختلف ہے زیارت عاشورہ کے ماحول سے. وہاں پر کیا ہے؟ صرف سید الشہداء, سید الشہداء کے دشمنوں پر لعنت. دعا علقمہ کیا ہے؟ حاجتوں کو پیش کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ایسا جا کر دیکھیے گھر میں, آپ ماشاءاللہ سب پڑھنے والے ہیں. تو زیارت عاشورہ پر ایمان رکھ کر جو پڑھے اس کو زیارت عاشورہ یہ عہدہ عطا فرماتی ہے کہ اب اپنے دردوں کی دوا خدا سے چاہو. یعنی اگر دل میں محبت حسین ابن علی ہے, اگر دل میں قاتلوں سے بغض اور نفرت ہے, نہیں ہم کسی نفرت نہیں رکھ, غلط چیز نہیں, مغلا کے قاتلوں سے بغض ہے اور ٹوٹ کر ہے اور بھرپور انداز سے ہے, اور مولا سے اور مولا کے چاہنے والوں سے شہداء سے محبت ہے اور بہت بہترین انداز سے اور ٹوٹ کر ہے اور بھرپور ہے, یہ اگر ہے تب کہو خدا سے خدایا درد و رنج ہیں, مشکلات کو دور فرما, پنجتن کا نام لے کر. تو لہٰذا کرم کا مرکز دنیا میں بھی پنجتن ہے, کرم کا مرکز آخرت میں بھی پنجتن ہے. لہٰذا ان سے جڑیے. اب جو جملہ میں مسلسل آپ کے سامنے رسالت میں آپ کو جناب سیدہ کا پیش کر رہا ہوں, السعید کل السعید حق السعید من احب علی فی مما حیات و بعد مماتے. مکمل خوش قسمت جس کو حق ہے کہ تم خوش قسمت کہو, اور بھرپور خوش قسمتی جس میں ہے وہ انسان ہے کہ جو علی ابن ابی طالب سے محبت کرے زندگی میں بھی اور علی کی موت کے بعد. بدبخت شخص, بدقسمت شخص جو مکمل بدقسمت ہے, اور بدقسمتی اس سے بچ کر نہیں گئی ہے, جتنی بدقسمتیاں تھیں اس کی جھولی میں آ چکی ہیں, اور حق ہے کہ اس کو بدقسمت کہو. وہ کون ہے؟ جو علی سے بغض رکھے زندگی میں بھی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور موت کے بعد. ایک دور پڑھے محمد عالم بیٹا بھر دو اس کے بعد. شکریہ. لہٰذا اس حدیث کا ایک جملہ بس بتاؤں گا آپ کو, اس تگودوں میں لگے رہیے کہ کنیزان فاطمہ اس شہر میں مشکلات میں زندگی نہ گزاریں. ابھی حدیث نے کیا فرمایا؟ جو فاطمہ کی محبت میں لباس دے, جو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلائے, جو فاطمہ کی محبت میں پانی پلائے. ڈھونڈیے, اگر یہ کام کیا تو شفاعت کے شامل ہونے کا یہ ایک اور طریقہ ہے. سوچئے 5 دوست 10 دوست بیٹھ کر کہ کیا کام کر سکتے ہیں کنیزان سیدہ کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, محتاجی سے نکالنے کے لیے. یہ ایک بہت اہم کام ہے. اور سیدہ کی زندگی کو دیکھیے آپ, صدقات, خیرات, انفاق جس طرح سیدہ نے انجام دیا کسی نے انجام نہیں دیا پورے مدینے میں. حیات رسالت مآب میں وہ سیدہ باغ فتح 7 ہجری کو آ چکا تھا ہاتھ میں, 10 ہجری کو شہادت ہوئی ہے بی بی کی. 3 سال باغ فتح بی بی کے پاس رہا. اس کے باوجود بھی زمانے نے
کبھی بیوی کو پرتعیش اور پر آسائش زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھا. مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ سب کا سب مال و دولت اور روپیہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے خدا ہم سے اور آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا، لیکن بہرحال معاشرے کے لیے سوچئے، کچھ کام کرنے کی عادت ڈالیے. جو دولت روپیہ پیسہ دیا ہے خدا نے آپ کو، اپنے امام کو حاضر و ناظر جان کر اس پیسے کے ذریعے انفاق کیجئے. خمس، زکوٰۃ اور فطرہ نکال کر ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. اپنے خونی رشتہ داروں سے شروع کیجئے. خونی رشتہ داروں سے بہترین ثواب یہ کہ اپنے خونی رشتہ داروں کی انسان مدد کرے. چچا زاد بھائی کی مدد کی. راوی ہے امام کا، امام نے کہا 4 دفعہ یا 2 دفعہ تیری موت حتمی ہو چکی تھی، تو نے اپنے چچا زاد بھائی کو جو یہ پیسے دیے اس کی وجہ سے تمہاری موت کو ٹالا گیا ہے. تو یہ 95 دن بڑے دردناک اور تکلیف دہ دن ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا کہ آپ کو جناب امیر کی کوئی تفصیلی گفتگو سیدہ سے نہیں ملے گی، اور جس طرح سے یہ واقعات ہم کو ملتے ہیں کس طرح سے بتایا جائے مجھے نہیں پتا. جو دل پہ داغ ہے نا، اردو میں ایک لفظ کہتے ہیں، جو خنجر اور نیزہ گھپا ہوا ہے ائمہ مبارک کے سینوں میں، وہ اپنے اجداد کے مصائب کا ہے. یعنی بار بار گواہی دی ہے جناب سیدہ کی صداقت کی اور شہادت کی معصومین نے. حجت کہا کہیں پر اپنے لیے. امام زمانہ سے جملہ ملتا ہے کہ میرے لیے سنت سیدہ، میری دادی کی سنت نمونہ عمل ہے. اس بی بی کے بارے میں اگر کہا جائے، روایت یہ کہے کہ ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الرأس باکیۃ العین ناحلۃ الجسم منحدۃ الرکن غشی علیہا ساعۃ بعد اخرى. 95 دن جو بی بی رہی تو پیشانی پر پٹی بندھی رہتی تھی، کمر جھک چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. جسد مبارک کی، جسم مبارک کی حالت یہ تھی کہ نحیف و نزار ہو چکا تھا. لیکن ان تمام کاموں کے باوجود تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی گھر کے کاموں کو انجام دیتی تھی، بچوں کے لیے غذا تیار فرما رہی. اور کس طرح کیا بی بی کے غم کے بارے میں بتایا جائے. میں جناب محسن کی شہادت کا ذکر کروں، امیر المومنین کی مظلومیت کا ذکر کروں. دیکھیے یہ جملہ مجھ سے سنیے، مجھے ابھی بھی یاد آیا. آیت اللہ العظمیٰ سید فیروز آبادی، معروف مرج تقلید ہے، انتقال ہو گیا کوئی آج سے 25 28 30 سال پہلے. مرحوم ہے آیت اللہ العظمیٰ فیروز آبادی کا. سید تھے، 40 دن کا چلہ انہوں نے کھینچا کہ میں سیدہ سے یہ پوچھوں خواب میں دیکھ کر کہ آپ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اس میں جناب امیر کے بارے میں مجھے کچھ سوالات کرنے تھے کہ جب آپ پر یہ ظلم ہوئے جناب امیر کے ساتھ کیا کیا گیا. 40 دن مکمل ہوئے، سید ہیں، خواب میں تشرف حاصل ہوا، بی بی کی بارگاہ میں پہنچے، کہا کہ بی بی شہزادی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے بس. کہا پوچھو. کہا کیا یہ سچ ہے کہ جناب امیر کے گلے میں آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہوئی؟ یہ جو ماں کو اپنی دعا دینا اس موقع پر جو گریہ کر رہے ہو، کیونکہ ماں نے آپ کی محبت اہل بیت منتقل. جب آیت اللہ فیروز آبادی نے یہ پوچھا نا کہ کیا واقعاً سچ ہے کہ گلے میں رسی ڈال کے لے کر گئے، بی بی کے لیے یہ جواب اتنا تکلیف دہ تھا
کہ بی بی یہ جواب نہیں دے پائیں، فرمایا لقد استصغروا ابا الحسن، ہاں رسول کے جانے کے بعد انہوں نے ابو الحسن کی بڑی توہین کی. یعنی جو جملہ بی بی اپنی زبان مبارک سے بیان نہیں کر پا رہی، بخدا مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ایام فاطمیہ ہے نا، یہ جناب امیر کی مظلومیت ہے یا جناب سید، نہیں سمجھ میں آتا. آیت اللہ محمد حسین اصفہانی ایک جملہ نقل فرماتے ہیں مرثیے میں، فرماتے ہیں اتزرم النار بباب دارہا وآیت النور علی منارہا. کہتے کس کے گھر کے دروازے کو آگ لگانے کے لیے آئے ہو؟ اس کے گھر کے دروازے کو، کہ جس کے گھر کے دروازے کا تعارف سورہ نور ہے. پشت در پر فاطمہ ہے، کہا کہ علی کو بھیجو ورنہ ہم گھر کو گھر والوں سمیت آگ لگا دیں گے. جواب دیا گیا وفیہا فاطمہ، اس گھر میں فاطمہ ہے. آپ جانتے ہیں اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس جملے میں رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس گھر میں رسول کے دل کا چین ہے کہ وہ امکانات اگرچہ ہوا کرے اس گھر کے دروازے کو آگ لگائی جائے. اتزرم النار بباب دارہا وآیت النور علی منارہا. اور اس کے بعد آیت اللہ اصفہانی فرماتے ہیں لقد جاوزوا الحد بلطم الخد. اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے اس سے زیادہ پیش نہیں کر سکتا. صلی اللہ علیہ یا حجت ابن الحسن، صلی اللہ علیہ یا امیر المؤمنین. وجاوزوا الحد بلطم الخد شلت ید الطغیان والتعدی. فرماتے ہیں کاش وہ ہاتھ ٹوٹ جاتا جس نے سیدہ کی شان میں وہ گستاخی کی. اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ جو مولا فرماتے ہیں کہ بابا کے مرنے کے بعد مسلسل پیشانی پر پٹی بندھی رہتی تھی، اس پٹی بندھنے کی وجہ یہ تھی کہ علی مرتضیٰ اس گستاخی کے نشان کو نہ دیکھے. پس ایک دفعہ وصیتیں فرمانی شروع کی، کہا کہ دیکھو اسما، حجرے میں جا رہی ہوں، اگر ذکر کی آواز آتی رہے تو سمجھ لینا محمد کی بیٹی زندہ ہے. اگر ذکر کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا کہ محمد کی بیٹی چلی گئی. سیدہ حجرے میں تشریف لے گئی، بچوں کو کسی وسیلے سے باہر بھیجا. عصر کا وقت تھا، مغرب کی اذان نہیں ہوئی تھی. بچے بیت میں تشریف لائے، اسما نے کھانا رکھا. یہ کھانا رکھنے کا فلسفہ جانتے ہیں اب کیا ہے؟ کیونکہ اسما جانتی ہیں کہ اب جو قیامت ٹوٹے گی نا تو پھر بچے کھانا نہیں کھا پائیں گے. اسما نے کھانا رکھا، اسما برداشت کر رہی ہیں کہ بچوں کھانا کھا لو. کہا کہ اسما یہ کھانے کا تو کوئی وقت نہیں ہے. اسما کیا جواب دے؟ خاموش ہے. اب جو شہزادوں نے اسما کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا مادر گرامی کہاں پر ہے؟ کہا کہ مادر گرامی کو سکون آ گیا ہے. اور صحیح کہا، سیدہ تکلیفوں سے فارغ ہو کر جنت کے سفر کو جا چکی ہے. اسما کے چہرے کی طرف بچوں نے دیکھا، سمجھ گئے کہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے. دوڑتے ہوئے گئے، حجرے کا دروازہ کھولا، اپنے آپ کو ماں پر گرایا اور فرمایا کلمینی یا اماں، مادر گرامی کلام کیجئے، کچھ تو گفتگو کیجئے. جب دیکھا ماں گفتگو نہیں کر رہی
بچے سمجھ گئے کہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی، دوڑتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے اور ایک جملہ کہا، یا ابتا ان ابنت محمد قد فارقتنا، محمد کی بیٹی، رسول کی بیٹی ہم کو چھوڑ کر چلی گئی۔ علی مرتضیٰ تیور آ کر زمین پر گر گئے۔ میں کہوں گا یا علی، فاطمہ کی شہادت کی خبر سنی، زمین پر گر گئے۔ کسی نے پانی کے چھینٹے دیے، علی کو ہوش آیا، گھر میں آئے، مصائب کو روک دو۔ میں کہوں گا علی 61 ہجری ہے، مقتل میں آؤ، آپ کی بیٹی مقتل سے گزر رہی ہے، 18 بھائیوں کے لاشیں، کوئی نہیں جو پانی کے چھینٹے۔ ارے علی اٹھ کر آئیے۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في وليا وحافظا وخيرا حتى تسكن أرضك أجرك الله يا بقية الله في مصاب أمك الزهرة، أجرك الله. أحسن الله لك العزاء يا رسول الله في مصاب ابنتك الزهراء، أحسن الله لك العزاء يا خديجة في مصاب ابنتك الزهراء. صلى الله عليك يا حسن بن علي المجتبى، صلى الله عليك يا سید الشہداء. پروردگار اس قلیل عبادت کو حضرت حجت کی بارگاہ میں مرہم دل قرار دے. مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. پروردگار عزاداران جناب سیدہ کے دفتر میں ہمارے ناموں کو ثبت و ضبط فرما. پروردگار جو کوتاہیاں اس ذکر میں اس حقیر سے رہ گئی ہیں ان کو تو سیدہ کے کرم کے صدقے میں عفو و درگزر فرما. پروردگار جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، مومنین مومنات سے دعا کی درخواست کی، ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اگر کوئی تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، کسی مشکل میں گرفتار ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما. بعض دوستوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دعا کیجئے کہ خدا شفا کامل عاجل سیدہ کے صدقے میں عطا فرمائے. ایک بندہ مومن نے اپنی آنکھ کی تکلیف کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، کہ مولانا نام لے کر دعا کیجئے گا، تو دعا کیجئے کہ پروردگار جلد از جلد ان کی آنکھ کی تکلیف کو دور فرمائے. آپ حضرات میں، آپ کے گھروں میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، مریض ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، پروردگار جلد از جلد مشکلات کو دور فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. پروردگار قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں میں محمد آل محمد کے سے مودت رکھنے والوں کو پیدا کرتا رہی ہو. پروردگار اس گھر کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں ان کو جوار سیدہ میں جگہ عطا فرما. قیامت تک کے لیے اس گھر میں عزائے سید الشہداء، عزائے ائمہ معصومین کو قائم و دائم فرما. جس شخص نے، جس مومن نے جس طرح سے بھی اس مجلس میں حصہ لیا ہے، ہمارے جو اسکاؤٹ کے بچے ہیں، رضاکار ہیں، جو خدمت، سو سلام، نوحہ، مرثیہ، زیارت، ماتم، کسی بھی حوالے سے پروردگار ان سب کو جناب سیدہ کی بارگاہ سے بہترین اجر عطا فرما. پروردگار جو لوگ جناب رسالت مآب کے خلاف، قرآن کے خلاف، اہل بیت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، بدترین انداز سے ان کی سازشوں کا رخ ان کی جانب پھیر دے. سو سلام، نوحہ، مرثیہ، مجلس پڑھنے والے محدثین، مفسرین، علماء، فقہا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے والدین، ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، ان سب کو اس مجلس کا ثواب عائد و واصل فرما. برزخ کی تمام مشکلات سے دور فرما، اور ان میں سے جو لوگ زندہ ہیں ان کو طول عمر، صحت و سلامتی، عظمت کے ساتھ زندگی عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.